کو جلا دیں گے اور وہ ایئر لائنس کو تھریٹ کر رہے ہیں, ایئرپورٹس پہ حملے کر رہے ہیں جی. یہ بڑا سیریس تھریٹ ہے. ظاہر ہے اگر ایئرپورٹس پہ حملے ہوں گے تو انٹرنیشنل ایئر لائنز آنا بند کر دیں گی, پھر آپ کی پورٹس پہ حملے ہوں گے تو شپس آنے بند ہو جائیں گے, پھر آپ کی ریلوے لائن نعوذ باللہ اکھاڑ دیں گے. تو اس قسم کی جب جنگ ملک میں ہو اور ساتھ ساتھ ایک میسو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع ہو جائے جی, تو اور پھر اکنامک کولیپس بھی ہو کہ بجلی اور پانی اور گیس کا بحران یہ ہے کہ 18 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی لوگوں کے پاس گرمیوں میں شدید, تو آپ خود بخود ایک فیول پرووائڈ کرتے ہیں, آپ ایندھن دیتے ہیں لوگوں کے غصے کو کہ جو وینٹ آؤٹ کرتے ہیں سڑکوں پہ. آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کے دور میں 1968 کی بات ہے تقریباً, تو ایوب خان کے دور میں آلریڈی تاشقند شملہ معاہدہ وغیرہ ہو گیا تھا, تو ایوب خان کے خلاف بے غصہ تھا جی, اس وقت ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ 6 7 8 مہینے سے زیادہ اگر امن قائم ہوتا ہے تو نہیں رہے گا اور یہ لوگ دوبارہ ری ایکٹ بیک کریں گے, دوبارہ سے یہ لوگ لائیو ہوں گے, یونائٹ ہوں گے اور حملے کریں گے. اگر آپ پرماننٹ سولوشن چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی افغانستان سے آنا بند ہو جائے, کیونکہ مسئلہ صرف ٹی ٹی پی کا تو نہیں ہے نا, بی ایل اے بھی تو ہے نا, بلوچستان لبریشن آرمی بھی تو افغانستان سے, سارا بلوچستان جس نے آگ لگی ہوئی ہے وہ بھی تو افغانستان سے, پھر جو ایران کے ساتھ جو آپ کے جھگڑے شروع کروائے جا رہے ہیں وہ بھی افغانستان سے سارا فساد جا رہا ہے. تو اور پھر جو چین کے ساتھ پرابلم ہے, جو چین کے اندر دہشت گرد جا رہے ہیں وہ بھی بدخشان سے بھیجے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان سے آ رہے ہیں. سو مسئلہ ہمارا صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, ہمارے چین سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ایران سے ہو رہے ہیں, بلوچستان ہاتھ سے جا رہا ہے, کراچی میں جتنا اسلحہ پہنچا ہے سارا کا سارا یہاں سے آیا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ افغانستان کو حل کریں, افغانستان میں پرابلم ریزالو کریں. علامہ اقبال نے یہ بات آج سے 70-80 سال پہلے کہی تھی کہ آسیہ یک پیکر آب و گلس. ایشیا جو ہے ایک جغرافی کا نام ہے, لیکن اس میں ملت افغانستان دل کی حیثیت رکھتا ہے. افغانستان میں جنگ ہوگی تو پورے خطے میں جنگ پھیل جائے گی, افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں امن ہوگا. تو آپ کو بنیادی طور پر جو اصل فتنہ ہے افغانستان میں, دیٹ از دا فورن آکوپیشن فورسز, غیر ملکی فوجوں کی وہاں موجودگی, جس کی وجہ سے یہ ساری جنگ, چاہے ڈرونز آ رہے ہوں, چاہے ٹی ٹی پی آ رہی ہو, چاہے چین سے تعلقات خراب ہوں, چاہے بی ایل اے ہو, چاہے ایران سے تعلقات ہو, چاہے کراچی میں اسلحہ ہو, یہ سب افغانستان سے اس لیے آ رہا ہے کہ وہاں پر زائنسٹ موجود ہیں, امریکن سی آئی اے موجود ہے, جس کے امبریلا کے نیچے انڈینز را کام کر کے پاکستان میں, موساد کام کر کے پاکستان میں دہشت. سر 2014 میں یہاں سے جو امریکی افواج ہیں ان کا تو انخلا ہو جائے گا تقریباً کسی حد تک, بہت مکمل طور پر تو نہیں لیکن کسی حد تک. آن دا ادر ہینڈ سر اگر ہم دیکھیں تو بھارت کی ایک بڑی پریزنس وہاں پر پہلے ہی موجود ہے اور بھارت وہاں پر بھی آ کر قابض ہو گیا ہے, تو یہ تھریٹ ان کے جانے کے بعد بھی ان نیئر فیوچر تو ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, جب 2 بارڈر سے آپ کے بھارت آپ کے سر پر موجود ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب امریکنز اور نیٹو فورسز جو 28-30 ملکوں کی اور ویسٹرن مغربی طاقت کی دنیا کی سو کالڈ سپر پاورز وہاں پہ افغان طالبان کے آگے سٹینڈ نہیں لے سکی, تو انڈیا کیا بیچتا ہے, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, انہوں نے کیا بیچنا ہے. وہ تو افغان طالبان تو ان کو بقرعید پہ ذبح کر کے فارغ کر دیں گے. یعنی اب انڈیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انڈیا صرف اس لیے سروائیو کر رہا ہے کہ اس کے اوپر اس وقت امریکنز اور نیٹو پروٹیکشن موجود ہے. صحیح, آن دیئر اون انڈیا سٹینڈ نہیں لے سکتا. اچھا تو سر یہ جو جھکاؤ حامد کرزئی صاحب بھی جا رہے ہیں بھلے, لیکن جو اب تک ان کا جھکاؤ رہا ہے, اگر آنے والی افغان حکومتوں کا جھکاؤ وہاں پر رہتا ہے, جو بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ ان کی بھارت کے سرمایہ کاروں کی وہاں پر ہو چکی ہے, آپ سمجھتے ہیں از اٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی کہ وہ ایک دن میں اس کو ختم کر دیں گے؟ یہ لوگ ہمیں کوئی پرابلم اس میں نظر نہیں آتی. جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ افغانستان میں جو ڈیسائسو فیکٹر ہوگا وہ افغان طالبان کا ہے. وہ جو امریکن اور نیٹو کو ڈیفیٹ کر چکے ہیں, آنے والی کسی افغان گورنمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ اس میں افغان طالبان کو شامل نہ کریں. تو کارزائی تو میئر آف کابل تھا نا, وہ تو صرف ایک آرٹیفیشل پریزیڈنٹ تھا جو صرف خرافات بک سکتا تھا پاکستان کے خلاف, چونکہ جو انڈیا اور امریکہ اس کو کہتا تھا کرنے کے لیے. اسی طرح عبداللہ آئے یا اشرف غنی آئے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر افغان طالبان کو وہ پاور سٹرکچر سے باہر رکھتے ہیں. بیفور وی موو آن کیا تھا. اگر آپ کو نقشہ دیکھیں جو آئی ایس نے کہا ہے کہ جی ہم یہ سنی ریاست بنائیں گے عراق اور شام کے شمال میں, یہ وہی نقشہ ہے جو کرنل رالف پیٹرز نے سی آئی اے نے 2001 میں نکالا تھا اور کہا تھا کہ مسلم دنیا کو توڑ کر ہم شیعہ سنی کی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے ملک بنائیں گے, کہیں کردستان بنا دیں گے, بلوچستان بنا دیں گے, شیعہ ریاست یہاں ہوگی, سنی ریاست یہاں ہوگی. وہی نقشہ آئی ایس نے نکالا ہے کہ جی ہم بھی ایگزیکٹلی. تو اب لہذا پوری ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ آئی ایس نقشے تبدیل کر رہی ہے. آئی ایس نقشے نہیں تبدیل کر رہی, کرنل رالف پیٹر نقشے تبدیل کر رہا ہے 2001 کے بعد. اور یہ سارا جو گیم پلان ہو رہا ہے, جو کام جو فزیکلی امریکن فورسز نہیں کر سکی, اب وہ سول وار کروا کے مسلمان دنیا کو. سر کون آپریٹ کرے گا اب؟ جو جہادی بنیں گے وہ آپریٹ کریں گے ایس آئی ایس کے خلاف. ایس آئی ایس کا صفایا کون کرے گا؟ اس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے اگر مسلمانوں کو یکجا رہنا ہے. بات یہ ہے کہ اس کو وہ جو اس کی بیکنگ کر رہے ہیں, جو اس کو اسلحہ دے, ٹی ٹی پی کا خاتمہ کون کرے گا؟ جیسے ہم نے کہا آپ کو بیس ایریاز توڑنے پڑتے ہیں, کہ ٹی ٹی پی کی سپلائز توڑیں گے آپ, ٹی ٹی پی ختم ہو جائے گی. ٹی ٹی پی کا بیس ایریا ختم کریں گے وہ افغانستان ہے. افغانستان سے امریکنز کو نکالیں, سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ پھر وہ اکیلے سسٹین نہیں کر سکتے نا, انڈینز کو ہم چھوڑیں گے نہیں وہاں پہ. اسی طریقے سے جب تک عراق اور سیریا اور شام اور وہ علاقہ اس وقت اتنی انارکی اور کیوس میں تبدیل ہو چکا ہے
کہ اس وقت وہاں کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ. امریکن جہاز آتے ہیں رات کو, امریکن ہیلی کاپٹرز آتے ہیں, دیکھنے میں امریکہ ISIS کے خلاف ہے, رات کو ڈیزرٹ میں آ کے اسلحہ اتار کے جاتا ہے ان کے لیے, ISIS کے لیے. تو اسرائیلی ہیلی کاپٹرز آتے ہیں, اسلحہ اتار کے جاتے ہیں, وہ چہرہ تو لپیٹ کر کے لڑ رہے ہیں. آپ کو کیا پتا اس کے اندر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لوگ شامل ہیں کہ جو باقاعدہ یہ جنگیں کر رہے ہیں, اور ہیں بلیک واٹرز کے لوگ ہیں, مرسنریز کے لوگ ہیں, ایکسی کے لوگ ہیں. بالکل جس طرح یہاں TTP میں جس طرح یہاں TTP میں سارے شامل ہیں. آپ کو ٹیٹو والے بھی ملیں گے اور آپ کو بغیر ٹیٹو والے بھی ملیں گے, سینٹرل ایشین بھی ملیں گے اور گورے بھی ملیں گے, نیلی آنکھوں والے بھی. تو بات یہ ہے کہ یہ کیوس کریٹ کرنا ہے. لالیس کنٹریز ہیں, کیوس کریٹ ہو سر. وقت میرے پاس کم ہے. میں افغانستان اور بھارت جو پاکستان کے دو ہمسایہ ممالک ہیں اس کے حوالے سے سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. افغانستان میں انتخابات ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں بائی دا اینڈ آف 2014 وہاں پر سچویشن چینج ہو جائے گی؟ ساتھ ساتھ آپ ایک بات جس کا بارہا ذکر کرتے رہے وہ تھا بھارت میں نریندر مودی کا آنا. نریندر مودی آ چکے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑے اچھے جیسچرز ان کو شو کرتے ہوئے جا کے ملاقات بھی کی, دعوت بھی دے ڈالی. وہ بھی کال کر کے کراچی حملے کے حوالے سے خط لکھ کر انہیں افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ان دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو آنے والے وقت میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے افغانستان جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے لیے اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ افغانستان میں امریکن فورسز کے کم ہونے کے بعد انڈینز کو تو ہم وہاں چھوڑیں گے نہیں. افغان طالبان اور میجر فیکٹر, اور جو اگلی حکومت آئے گی عبداللہ کی ہو یا اشرف غنی کی ہو, وہ دونوں مجبور ہوں گے پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنے میں. سو وی ہیو نو پرابلم آن افغانستان سائڈ, اس کو تو ہم سیکیور کر لیں گے. ہمیں پرابلم ہے انڈین سائڈ سے. نریندر مودی کو آپ دیکھیے, اگر آپ اس کی تصویریں اس کے موومنٹ کو دیکھیں کہ وہ جس قسم کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اپوائنٹ کر رہا ہے, جو اس نے آرمی چیف اپوائنٹ کیا ہے, جو کشمیر کا قصائی کہلاتا ہے. نریندر مودی نے چند ہی روز پہ 2-4 روز پہلے پورا ایک دن اپنا ایئر کرافٹ کیریئر پہ گزارا ہے. یہ اپنی وہ مسلح افواج میں دورے کر رہا ہے, جا کے نئے اسلحے اور ان کو اگنائٹ کر رہا ہے. اس کی جو تقریریں سنی ہیں آپ, جس کے اندر وہ ان کو بھڑکا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اکھنڈ بھارت کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے. تو ایک جینوئن اور ریئل تھریٹ ہمارے مشرق میں بلڈ ہو گیا ہے, اور پاکستان آرمی اس کو ریئلائز کرتی ہے, لیکن پاکستانی قوم ریئلائز نہیں کر رہی. دیکھیں ہماری 6 لاکھ کی فوج ہے, اس 6 لاکھ کی فوج میں سے تقریباً 1.5 لاکھ فوج ہم نے افغانستان کے بارڈر پہ لگائی ہوئی ہے, اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوج ہم نے انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹیز پہ لگائی ہوئی ہے. یعنی پورے پاکستان کے اندر پشاور سے کراچی تک اب ہر جگہ ہر شہر میں فوجیں بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس انڈین بارڈر پہ 3-3.5 لاکھ فوج رہ گئی ہے خالی. اس کے مقابلے میں انڈیا کی 18 لاکھ فوج ہے. اتنا بڑا ریشو ہماری تاریخ میں کبھی انڈیا کے خلاف نہیں ہوا تھا. وہ 18 فزیکل, اگر وہ نیوکلیر کی ہم بات نہ بھی کریں تو صرف فزیکل فورسز میں وہ ہم سے اتنی زیادہ اسٹرینتھ انہوں نے بلڈ کر لی ہے کہ وہ ہمارے لیے ان کو 18 لاکھ وہ ہے جو پاکستان کے بارڈر پر 18 لاکھ ان کی ٹوٹل آرمی ہے, لیکن اس کو موبلائز کر کے پاکستان کے بارڈر پہ لانا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. کم از کم 10-12 لاکھ تو ہر وقت ہی ہمارے بارڈر کے خلاف کھڑے رہتے ہیں ان کے, اور باقی ان کے ریزروز ہیں. ہمارے پاس تو ریزرو کوئی نہیں ہے. ہمارے فرنٹ لائن ڈیفنس جو ہمارا ہے لٹرلی, اس کے بعد ہمارے پاس ریزروز پیچھے کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا سارا ریزرو ملک کے اندر ڈپلوائے ہو چکا ہے. سو ایک طرف تو یہ ایک ڈینجرس صورتحال ہے ہمارے لیے, جس پر ہمارے لیے نیوکلیر تھریش ہولڈ ہم بہت نیچے لے آئیں گے. ظاہر ہے ہم لاہور یہ سیالکوٹ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے. اگر ہمیں یہ تھریٹ ہوگا کہ انڈین انڈیپینڈنٹ بیٹل بریگیڈ داخل ہو رہے ہیں, تو پھر ہم غزنوی لانچ کریں گے, اور وہ نیوکلیر ویپن کیپیبل ہوگا, پھر وہ مارے گا ان کے انڈیپینڈنٹ بیٹل بریگیڈس کو, تو وہ ان کا دماغ بھی ٹھیک کرے گا. لیکن دوسری طرف ایک فائدہ جو اس جنگوں کا ہوا ہے ہم کو, پاکستان آرمی کو, ان ٹرائبل ایریاز میں جو ہم نے جنگیں کی ہیں, کہ اللہ کے فضل سے ہماری پوری آرمی بیٹل ٹرینڈ بھی ہو گئی ہے. ہمارا ایک سپاہی 100 دشمنوں پر بھاری ہے. ہمارے لوگ اب اتنے بیٹل ٹرینڈ ہیں, ایک سپاہی ہمارا, ایک افسر ہمارا, جو کوارڈینیشن ہے ہماری ایئر اینڈ لینڈ فورسز کی, جو ہماری کوارڈینیشن ہے ہماری گراؤنڈ ٹروپس کی, اللہ کے فضل سے دنیا کی کوئی آرمی اس وقت اتنی بیٹل ٹرینڈ نہیں ہے جتنی پاکستان آرمی ہے. And that is because of these operations. And because of these operations. تو اس میں ہر ان مع العسر یسرا کی بات قرآن کہتا ہے کہ ہر تکلیف میں ایک آسانی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں بے شک شہادتیں ہم نے دی ہیں, ہمیں تکلیفیں ہوئی ہیں, لیکن ہماری تلواریں تیز ہو گئی ہیں, ہمارے جوان شاہین صفت ہو گئے ہیں, ہمارے جوانوں کی آنکھوں میں وہ چنگاری اور وہ چمک پیدا ہو گئی ہے کہ جو مجاہدوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے, کہ اب انشاءاللہ اس غزوہ ہند کے لیے جو آنے والے وقتوں میں انڈیا کے ساتھ ہماری بیٹلز ہوں گی, اس کے لیے ہماری فوج اب تیار ہے. ان کو آنے دیں, انشاءاللہ ان کو ہم داخل. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی فوج لیک کرتی ہے وہاں پر, ان کے پاس یہ صلاحیت دے ناٹ بیٹل ٹرینڈ, ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, ویپنز ہے, دے آر ناٹ بیٹل ٹرینڈ, کیجول ہیں, ڈھیلے ہیں, بہت ہیوی کیجولٹی ریٹ ہے, ایکسیڈنٹ ریٹ ہے ان کا. آپ نے دیکھا کہ نیوی کی سبرین ابھی ڈوبی, ان کی کم از کم 6-7 اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے نیوی میں کہ نیول چیف کو ریزائن کرنا پڑ گیا. تو بات ان کی آرمی اکوپمنٹ زیادہ, سامان زیادہ ہے, تعداد زیادہ, نہ ان کے پاس دل ہے, نہ حوصلہ ہے, نہ وہ بیٹل ٹرینڈ ہے. اور انشاءاللہ العزیز نریندر مودی کی حکومت ان کی آخری حکومت ہوگی, اس کے بعد انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہوگا, حصے بکھرے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں ہوں گے, کیونکہ پنگا وہ لیں گے ہم سے, شرارت وہ کریں گے, چھیڑیں گے ہم کو, وہ ہمارے شاہینوں کو, لیکن اس کے بعد ایز دے سے کہ they'll start the war but we'll finish it for them, ختم ہم کریں گے اس کو. اور یہ سب کچھ کب تک ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ مودی نے پرومس کیا ہے, یہ مودی نے وعدہ کیا اپنی قوم سے, اپنے RSS سے, کہ ہم اپنا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے پاکستان کو ختم کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اگلے سال 2 سال کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا. ڈیسائسو جنگ, ایک فیصلہ کن جنگ انڈیا کے ساتھ آپ کی ڈیو ہے. جتنا اندر سے پاکستان میں انارکی اور کنفیوژن زیادہ ہوگی,
جتنا پاکستان میں سر لیکن اب تو جیسے آپ اتنا انڈیا جلدی آپریٹ آپ نے اپنی گفتگو میں خود یہ بات کی کہ وہ جنگ 1 on 1 تو اب ہونے والی نہیں ہے. اگر میزائلز کا استعمال ہوگا, اگر آپ کی اٹامک پاور کا استعمال ہوگا, تو سر پھر تو نہ وہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا پاکستان ان کے حوالے کر دیں, ہم پاکستان کو انائلیٹ کر لیں, ان سے کہیں ٹھیک ہے آؤٹ ٹیک اوور. بالکل نہیں, میں تو سر اوور آل ایک سچویشن کے حوالے سے بات ہم نے کہا ہم جنگ نہیں شروع کریں گے, شروع وہ کریں گے. اگر وہ اتنے پاگل, نریندر مودی کی ایک تصویر نیٹ پہ گھوم رہی ہے, آپ دیکھ لیں گے آج کل میں, کہ باقاعدہ مشین گنوں کو اور اسالٹ رائفلس کو رکھ کے پوجا کر رہا ہے اس کے آگے. یہ کس قسم کا خرافاتی قسم کا شخص ہے یہ, کہ جو اسالٹ رائفلس کو اور مشین گنس کو اور کلاشنکوفس کی پوجا کرتا ہے. یہ دس از دا مینٹالٹی دیٹ RSS ہیز براٹ. کوئی ہندو کلاشنکوف کو پوجا نہیں کرتا, یہ پاگل کا بچہ نیا نکلا کہ جو کر رہا ہے, اور اس کا مقصد ہے, ہی از این آبجیکٹیو این آئیڈیا. اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ اب اس نے پاکستان کو انائلیٹ کرنا ہے, اور ہم وی آر ریڈی. اور آپ سمجھتے ہیں الٹیمیٹلی وہ یہ کرے گا؟ وہ الٹیمیٹلی نہیں, لازمن کرے گا. اس کا ایجنڈا یہی ہے. اس کی جن کی تقریریں جو آپ ان کے منسٹرز کی, ان کے وزیروں کی, ان کی الیکشن سپیچز سنیں آپ, اگر آپ اس کے پورے پروفائل کو, ان کے ڈاکومنٹس کو فالو کریں, تو آئی ہیو پرسنلی نو ڈاؤٹ کہ ان کو جب موقع ملے گا, اگلے 6 ماہ سے لے کے تقریباً اکتوبر سے لے کر اگلے سال جون کے درمیان, دس از دا پیریڈ کہ دے آر گوئنگ ٹو انویڈ پاکستان. اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. بہت شکریہ زید احمد صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی.